السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے پچھلے کلاس میں تجوید کے احکام دیکھے تھے، تجوید ہے کیا چیز، اب انشاءاللہ العزیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں مخارج، آرٹیکولیشن پوائنٹس۔ مخارج کہتے کسے ہے؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے، اور مخارج مخرج کی جمع ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جو حروف نکلتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمارے منہ کا اسٹرکچر یعنی زبان، نقشہ، دانتوں کا نقشہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو چلے ہم پہلے اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارا جو ہے۔ اب یہ جو کی طرف سے آپ سمجھ لیجئے یہ جو ہے، اور یہ حروف جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ اس جگہ سے نکلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آسان طریقہ، سب سے پہلے ہمیں دانتوں کے نام یاد ہونی چاہیے۔ تو پہلے دانتوں کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہیں ہمارے دانت۔ تو پہلے ہم دانتوں کو دیکھیں گے کہ دانتوں کے نیمز کیا ہے، اس کے بعد ہم مخارج کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ دیکھیے، یہ جو گرین نظر آ رہے ہیں آپ کو دو، یہ ہوتے ہیں ثنایا علیہ اور یہ ہے ثنایا سفلی۔ اب دیکھ لیجیے اوپر نیچے، یہ ہمارا جو ہے، یہ اپر جو ہے اور یہ لوور جو ہے۔ یہ اپر جو ہے اور یہ لوور جو ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ اوپر والا جبڑا، یہ نچلا جبڑا۔ اوپر کے دو دانت ہوتے ہیں جو بچوں کے پہلی بار گرتے بھی ہے اور پہلی بار آتے بھی ہے، جسے ہم فرنٹ انسیزر کہتے ہیں۔ تو یہ عربی میں اسے ثنایا علیہ اوپر کے دو دانتوں کو کہتے ہیں، اور نچلے دو دانتوں کو سیم اسے کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ علیہ اوپر کے، سفلی نیچے کے، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں فرنٹ انسیزر کے بازو میں ہوتے ہیں لیٹرل انسیزرز، یہ اسی کی طرح ہوتے ہیں، دو دو کا سیٹ ہوتا ہے، یہاں نیچے دو اور اوپر دو۔ یہ ہو گئے، اسے کہتے ہیں رباعیات یا رباعی یا لیٹرل انسیزرز۔ اس کے بعد جو دانت ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کینائنز۔ کینائنز ہوتے ہیں، دیکھیے یہ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں ہمارے، یہ ہوتی ہے بیوٹی ایک قسم کی، اسے کہتے ہیں کینائنز، ہے نا، جس کے شارپ ہوتے ہیں وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں انیاب۔ انیاب، یہ ہے ثنایا علیہ، ثنایا سفلی، یہ ہے رباعیات، رباعی، یہ ہے انیاب، اور یہ ہے یہ جو ہمارا فرسٹ پری مولار ہوتا ہے، سب سے چھوٹی سی داڑھ ہوتی ہے جو آنا شروع ہوتی ہے، اس کے بھی چار کا سیٹ ہوتا ہے، دو اوپر جو میں، دیکھیے، اور یہ دو نیچے جو میں، یہ کینائنز ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں زواحق۔ تو یاد رکھیے، ثنایا علیہ، ثنایا سفلی، رباعیات، انیاب، زواحق۔ تو یہ صرف یہاں تک ہی آپ کو نام یاد رکھنے ہیں، اس کے بعد تواہن، لواہن اور یہ سب نواجس، یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس نقشے کو، دانتوں کے نقشے کو رفلی سمجھ لیجئے، یہ ثنایا ہے اور یہ رباعی ہے، جس طرح ہم نے ابھی دیکھے، یہ انیاب ہے، یہ اور یہ زاحق ہے، یہ یاد رکھیے۔ اب یہ پچھلے دانتوں کی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ابھی اس وقت نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ زبان ہے ہماری، یہ ہماری زبان ہے، یہ زبان کی ٹپ ہے، اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک۔ یہ ہے زبان کا کنارہ، اور یہ ہے زبان کی جڑ، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، یہاں پر ہمارا ایک
سافٹ پارٹ ہوتا ہے جسے کوا بھی کہتے ہیں، جو آواز کی اتار چڑھاؤ اور اس کے وجہ سے آواز کی خوبصورتی اور آواز ہمیں کلیئر سمجھ آتی ہے۔ آپ نے کبھی ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے یہ کوا نہیں ہوتا ہے تو ان کی آواز کس طریقے سے حروف سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے وہ ہر مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے ہمارا کوا جسے کہتے ہیں، اور یہ ہمارا حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ اسے کہتے ہیں جوف، جوف یعنی سینے کا خالی حصہ۔ اس کے بعد ہوتا ہے نیچے حلق، یعنی جہاں آپ پینڈنٹ وغیرہ پہنتے ہیں، وسط حلق، بیچ کا حلق جہاں کے مان لیجیے تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے، اور یہ غین خا یہ جسٹ کوے کے نیچے والا حصہ اوپری حلق کا حصہ کہلاتا ہے، اوپر، درمیان، نیچے، یاد رکھ لیجیے۔ تو اس کو ادنا حلق بھی کہا جا سکتا ہے۔ آگے آئے گا یہاں یہ زبان کی کروٹ ہے، زبان کی کروٹ جہاں سے زبان ٹوسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کی کروٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا نقشہ۔ اب ہم مخارج کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلیے یہ ہے ہمارے حروف تہجی۔ اب حروف تہجی، جی تو ہمارے حروف تہجی 30 ہوئے الف سے یا تک۔ اب ہم ان کے نکلنے کی جگہوں کو دیکھیں گے، ان کے مخارج دیکھیں گے، ان کے آرٹیکولیشن پوائنٹس دیکھیں گے۔ چونکہ ان کے کچھ ایسے بھی ہیں جیسے کہ یہ تا آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، تا، دال اور تو، اس کا مخرج سیم ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو انفرادی انفرادی دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آپ کو سیٹس بنا کر بتائیں گے کہ جو حروف سیم جگہ سے نکلتے ہیں انشاءاللہ ابھی اسے آسان طریقے سے دیکھیے، اس کو مزید آسان طریقے سے ہم دوسرے مرتبہ میں بتائیں گے۔ اب دیکھیے الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، آ ای او، ہے نا، کوئی زبان کوئی کنارہ کہیں نہیں لگ رہا ہے۔ با، اب، 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 با، بی، بو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مرر کے سامنے بیٹھے اور اپنے حرکات کو ادا کرتے ٹائم دیکھیں کہ یہ کون سی چیز زبان کا کون سا حصہ اور کہاں جا کے لگ رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مخرج کون سا ہے، اس حروف کا مخرج کیا ہے اور کون سا ہے۔ تو دیکھیے با بند ہونٹوں کے گیلے حصے، اب، 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 جو اندرونی حصہ ہے وہاں لگ رہا ہے۔ دیکھیے تا زبان کی نوک، ثنایا الیہ کی جڑ، ات، 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 تا، تی، تو، زبان کی نوک کو دیکھیے، اور ثنایا الیہ ہم نے دیکھا تھا، جی زبان کی نوک، ثنایا الیہ کی جڑ، یہ دیکھیے یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تا، تو، دال، تا، دال، تو، یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، ات، 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 اد، 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 اط، ات، ات۔ اب دیکھیے سا، سا کہاں، زبان کی نوک، ثنایا الیہ کا سرا، زبان کی نوک ثنایا الیہ کی جڑ تھی، یہاں ہے زبان کی نوک ثنایا الیہ کا سرا، یہاں سے سا ادا ہوتا ہے، یہاں سے بھی 3 حرف ادا ہوتے ہیں، دیکھیے سا، زال، ذو، یہاں سے زبان کی نوک اور ثنایا الیہ کا سرا، سرا دیکھیے یہ ہوتا ہے، سرا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پارٹ سرا ہوتا ہے۔ تو ثنایا الیہ یہ اوپری دانت کا سرا، سامنے کے 2 دانتوں کا، اور زبان کی نوک، یہ یہاں پر لگنے سے اس، 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 دیکھیے کر کے، از، 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 یہ ہو گیا 3 حروف کا مخرج۔ چلیے یہ ہے جیم، جیم کسے کہتے ہیں، جیم وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، یاد رکھیے آسان زبان میں زبان کا بیچ کا حصہ، یہ زبان بالکل زبان، اور بالمقابل اوپر کا تالو، زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر کا تالو مل کر جیم ادا ہوتا ہے، آسان زبان میں یاد رکھیے، جیم، شین، یا تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو کے درمیان سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ اب ہے ہا،
یہ ہے دیکھیے ہا، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ہا، حمزہ اور ہا یہاں سے ادا ہوتے ہیں. غین خا ادنائے حلق یا پھر منہ کی طرف والا حصہ سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. اب اس کو ہم بتائیں گے آپ کو. یہاں دیکھیے ہم نے ہا دیکھا ہے جی ہاں، یہ دیکھیے ہا، یہ درمیانی حلق، حلق کا وہ حصہ جو ہم نے بتایا تھا. حلق کے 3 حصے ہیں، اوپری حلق، نچلا حلق اور درمیانی حلق. درمیانی حلق سے ح ادا ہو رہا ہے اور عین ادا ہو رہا ہے. الحمد، فنگر یہاں رکھیے آپ اور دیکھیے درمیانی حلق پر، تو دیکھیے الحمد للہ. اب دیکھیے عالمین، عالمین، عالمین. ہاں، تو یہ وسط حلق سے. اور حمزہ ہا نچلے حلق سے ادا ہوتا ہے. اور غین خا، خا اوپری حلق سے، اخ، اخ، اخ. غیر المغضوب، غین، غیر تو یہ اوپری حلق سے ادا ہو رہا ہے. چلیے اب دال ہے زبان کی نوک ثنایا الیہ کی جڑ. جس طرح ہم نے دیکھا ہے تا، تو، دال زبان کی نوک ثنایا الیہ کی جڑ. زبان کی نوک ثنایا الیہ کی جڑ دونوں کا مخرج سیم ہے. زال زبان کی نوک ثنایا الیہ کا سرا، جیسے سا کا مخرج ہے اسی طرح سے زال کا مخرج ہے. اور آگے رو زبان کی پشت والا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے مل کر ار ادا ہوتا ہے. ار، ار، رو. اب آگے دیکھیے زا، سین اور سواد کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک اوپر نیچے کے دانت آپس میں ملے، یہ کیا ادا ہوتا ہے اس سے؟ زا، سین، سواد. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے جب دانت ملتے ہیں وہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ سین، زا، سواد. زا، سین، سواد. از، 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 اس، 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 اس. اب زواد کا مخرج دیکھتے ہیں. زواد، زواد زبان کی کروٹ اوپر کے 5 دانتوں سے لگ کر زواد ادا ہوتا ہے. زبان کی یہ کروٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی. یہ ہے زبان کی کروٹ. زبان کی کروٹ اوپر کے 5 دانت الگ ہوتے، داڑ جہاں سے مولار شروع ہوتے ہیں ہمارے. آپ سمجھ لیجئے یہ پری مولار 1 2 3 4 5. تو یہاں سے 5 داڑوں سے مل کر زبان کا کنارہ، زبان کی جڑ کہیں کوئی نہیں مل رہا ہے بلکہ زبان کی کروٹ یہ 5 داڑوں سے مل کر از، از، زا، زی، زو بائیں طرف لگ رہی ہے. تو کا مخرج ہم نے دیکھا ہے زبان کی نوک ثنایا الیہ کی جڑ سے تا، تا، تو، دال سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک ثنایا الیہ کی جڑ. زوا یہاں بھی دیکھا ہم نے، زوا، زال، ثا سیم جگہ سے ادا ہوتا ہے. عین، عین اور ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. غین، خا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے. اور فا ثنایا الیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ. بالکل آسان ہے، پریشان نہ ہو. اف، اف، اف. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو آپ اتنا کریں کہ اس سے پہلے حمزہ الف کر لیں، اور آپ کو فا کا مخرج معلوم کرنا ہے تو آپ اتنا کریں کہ یہ فا لکھ لیں اور اس کو ساکن بنا لیں. اب یہ ہوا اف. اف آپ کی کون سی چیز کہاں مل رہی ہے؟ ثنایا الیہ اوپر کے جو دانت ہے
اس کے سرے کنارے کہاں مل رہے ہیں؟ ہونٹ کے اندرونی حصے پہ، وہاں پر مل کر اف اف ادا ہو رہا ہے، فا، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں ثنایا علیہ کا سرا، نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، یہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قاف کہاں ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کو کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ قرآن، یاد رکھے قرآن اور قرآن میں فرق ہے۔ قاف اور کاف کے رد و بدل سے لہن جلی ہو جاتی ہے۔ قرآن کو لہن جلی اور لہن خفی سے پڑھنا جائز نہیں ہے، لہن جلی سے پڑھنا حرام ہے۔ اب لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ بڑی غلطی یعنی حروف کا رد و بدل کر دینا، قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیے قبر، اور ایک ہوتی ہے خبر۔ آپ دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ قبر کے معنی ہوتی ہے، یا قاف سے جو خبر ہوتی ہے، جو انتقال ہونے کے بعد جب ہمیں دفنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، وہ ہماری ہوتی ہے خبر، قبر۔ اور جو ہوتی ہے، جو نیوز ہوتی ہے، وہ ایک خاص سے ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے، نیوز ہوتی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو جب اردو میں ہی اتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے، تو ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کاف کو کاف نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے کاف نکلنے کی جگہ بالکل معمولی ڈفرینس سے نکل رہا ہے۔ دیکھیں زبان کی جڑ اور نرم جگہ پر جہاں پر لگ رہا ہے وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، بالکل ادنی حلق سے۔ یہاں کاف دیکھیے زبان کی جڑ جب سخت تالو یعنی اوپری حصے سے، کاف کاف، اک، لام زبان کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں سے مل کر لام ادا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لام ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی آسان ہے۔ میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، اور ہونٹوں کے تری والے حصے سے، گیلے حصوں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ با ادا ہوتا ہے، اب اب اب، اور خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نون زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے نون ادا ہوتا ہے، ان ان ان۔ واو ہونٹوں کو گول کرنے سے الف واو یا مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا اقصائے حلق سینے کی طرف والا حصہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حمزہ ہا، ہم نے دیکھا۔ اور یا وسط زبان جیم شین یا بی زبان کے درمیانی حصہ اوپر کا تالو مل کر جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو آسان طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ دانتوں کا نقشہ آج آپ کے لیے کی پوائنٹس ہے: ثنایا علیہ، ثنایا سفلا۔ آگے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ یاد رکھیے، سینٹرل انسیزرز جو ہوتے ہیں، اوپر دو نیچے دو، ثنایا علیہ اوپری، علیہ اوپری، سفلا نچلے دو۔ رباعی اس کے بازو والے دانت جو ہوتے ہیں، انیاب، یہ یاد رکھیے، یہ انیاب جو ہوتے ہیں نوکیلے دانت ہوتے ہیں، آسان زبان میں انیاب نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اور اسے بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے کچھ ایسے گرامرز آئیں گے جس میں آپ کو یہ اس کی نشاندہی کی جائیں گی، تو صرف موٹے موٹے طور پر یاد رکھ لیجئے۔ اگر یہ نہیں یاد ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کو مزید آسان آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ضاحک ہنسنے والے دانت یہاں تک آپ یاد رکھیے، یہ زبان کی نوک ہے، زبان کی جڑ ہے۔ حلق سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا یہاں سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا درمیانی حلق سے، اوپری حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے، یہاں سے قاف اور یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، قاف اور کاف، اور جیم شین یا زبان کے بیچ کا حصہ اوپر کا تالو مل کر لام نون را ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ اور اس کو بالکل اس طریقے سے جس طرح یہ سٹرکچر ہم نے بتایا ہے اس کو ایک مرتبہ ٹھیک سے دیکھیں۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم سیٹس کے ذریعے سے بالکل آسان طریقے سے آپ کو مخارج مزید سمجھائیں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ العزیز ہم بڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو اور کوئی بات نہ سمجھ آئی تو بالکل میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز عنقریب ہم تجوید کی پریکٹیکلی کلاس بھی میٹ پر لینے والے ہیں، اس کی بھی انفارمیشن دی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔